28 رجب امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے سرزمین شہادت کی طرف روانگی کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے پر مجبور ہوئے، تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشرکین کی منافق اولاد کی سازشوں کی بنا پر 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مشرکین اور منافقین کی مشرک اور منافق اولاد ہی تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا کہ کاش میرے بدر میں مارے گئے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے کہ تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ مدینہ سے مکہ اور عراق کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اسلام کے دعوے داروں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں اس ہجرت کے حوالے سے اختصاراً مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا ذکر کرتے ہیں۔ واقع کربلا کا آغاز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی حیات کے آخری ایام تک بحر مصائب کے ساحل سے گزرتے ہوئے زندگی کے اس عہد میں داخل ہوئے جس کے بعد آپ کے علاوہ پنجتن میں کوئی باقی نہ رہا، تو آپ کا سفینہ حیات خود گرداب مصائب میں آ گیا۔ حاکم وقت کی تمام تر جد و جہد یہی رہی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کا چراغ زندگی بھی اسی طرح گل کر دیا جائے جس طرح حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شمع حیات بجھا چکا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا داؤں کرتا رہا، اور اس سے اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھائے۔ بالآخر اس نے 54 عیسوی میں 1000 کی جمعیت سمیت یزید کے لیے بیعت لینے کی غرض سے حجاز کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ جا پہنچا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے بیعت یزید کا ذکر کیا تو آپ نے صاف لفظوں میں اس کی بد کرداری کا حوالہ دے کر انکار کر دیا۔ حاکم وقت کو آپ کے انکار کا معلوم ہوا، لیکن چند الٹے سیدھے الفاظ کہنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مدینہ اور پھر مکہ میں بیعت یزید لے کر شام کو واپس چلا گیا۔ علامہ حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ حاکم وقت نے جب مدینہ میں بیعت کا سوال اٹھایا تو حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ نہ مانے اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ سب مدینہ سے چلے گئے۔ حاکم وقت بڑی تیزی سے بیعت لیتا رہا اور بقول علامہ ابن قتیبہ اس سلسلے میں اس نے ٹکو میں لوگوں کے دین بھی خرید لیے۔ الغرض رجب 60 ہجری میں حاکم وقت رہتے سفر باندھ کر دنیا سے چلا گیا۔ یزید سب سے پہلے مدینہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے وہاں کے والی ولید بن عقبہ کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ابن عقبہ نے مروان سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ سب بیعت کر لیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام ہرگز بیعت نہ کریں گے، اور تجھے ان کے ساتھ پوری سختی کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ صاحب تفسیر حسینی علامہ حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ ولید نے ایک شخص عبد الرحمن بن عمر بن عثمان کو امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو دونوں مسجد میں محو گفتگو تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چلو ہم آتے ہیں۔ قاصد واپس چلا گیا اور یہ دونوں آپس میں بلانے کے سبب پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے۔ ابھی یہ حضرات جانے نہ پائے تھے کہ قاصد پھر آ گیا اور اس نے کہا کہ ولید آپ حضرات کے انتظار میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی ہی کیا ہے، جا کر کہہ دو کہ ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام دولت سرا میں تشریف لائے اور 30 بہادروں کو ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کا قصد فرمایا۔ آپ داخل دربار ہو گئے اور بہادرانہ بنی ہاشم بیرون خانہ درباری حالات کا مطالعہ کرتے رہے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کی۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کے بعد بیعت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ سوچ و بچار کا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو اور مجھے بھی بلا لو۔
میں عام مجمع میں اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا کہ بہتر ہے، پھر آپ کل تشریف لائیے گا۔ ابھی آپ جواب بھی دینے نہ پائے تھے کہ مروان بول اٹھا کہ اے ولید، اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہ آئیں گے۔ ان کو اسی وقت مجبور کر دے اور ابھی ابھی بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق سر تن سے اتار لے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ہم آل محمد ہیں، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کر لیں؟ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنی ہاشم دربار میں داخل ہو گئے اور قریب تھا کہ زبردست ہنگامہ برپا کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس دولت سرا تشریف لے گئے۔ ولید نے سارا واقعہ یزید کو لکھ کر بھیج دیا اور اس نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام کا سر بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ فرزند رسول، میں یزید کے کہنے پر کسی صورت سے عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو باخبر کرتا ہوں کہ یزید آپ کے خون بہانے کے در پہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کے ساتھ حالات پر غور کیا اور نانا کے روزے پر جا کر درد دل بیان فرمایا اور بے انتہا روئے۔ صبح صادق کے قریب مکان میں واپس آئے، دوسری رات کو پھر روزہ رسول پر تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسین علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نور نظر، ان قریب امت تمہیں شہید کر دے گی، بیٹا تم بھوکے پیاسے ہوگے، تم فریاد کرتے رہو گے اور کوئی تمہاری فریاد درس کرنے کو نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ دولت سرا واپس تشریف لائے اور اپنے اعضاء کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں مدینہ کو چھوڑ دوں۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روزہ امام حسن علیہ السلام اور مزار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے جواب کا سلام آیا۔ نانا کے روزہ پر رخصت آخری کے لیے تشریف لے گئے، روتے روتے سو گئے۔ سرور کائنات نے خواب میں صبر کی تلقین فرمائی۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری یوم سہ شنبہ کو مدینہ منورہ سے بارادہ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ تمام محدرات، عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، البتہ آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ تھا اور جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، بوجہ علالت شدیدہ ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عباس علمدار کی ماں جناب ام البنین کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کچھ فریضہ خدمت ام المومنین جناب ام سلمہ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ 3 شعبان 60 ہجری یوم جمعہ کو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید بن عاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین علیہ السلام کی طرف اس تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کا جواب نہیں۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی مکہ میں قتل حسین علیہ السلام کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔